اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا۔ حضرت موسیٰ اس بہانے سے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کا بہانہ کر کے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی کہ ایک عورت بہت ہی زیادہ مال و دولت دے کر اسے بدکاری کا الزام لگانے کے لیے راضی کیا۔ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ خطاب فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت بلائی کی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں رستے بنا دیے اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ میں آپ نے دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ آپ نے مجمع سے فرمایا جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے۔ وہ 2 خمیسوں کے علاوہ بنی اسرائیل کی پوری قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو اس کو پکڑ لے۔ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بلبلانے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے رحم نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ اور وہ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ جو قارون کا مکان اور سونا تھا اور اس کا سارا خزانہ تھا وہ بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر چلا گیا۔ جو قارون کا سب سے بڑا گناہ تھا وہ زکوٰۃ کا منکر تھا، نبی کا منکر تھا، نبی کے ساتھ نبی کے اوپر الزام بھی لگایا، عداوت بھی کی، دشمنی بھی کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔